الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین محترم، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خیرات سے ہمیں ایک بار پھر توفیق میسر آئی ہے کہ ہم اس کے پاک گھر میں حاضر ہیں۔ دعا ہے رب کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما کے ہمارے لیے نجات کا باعث بنائے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اللہ کی نعمتیں، اور اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے میں نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 تلاوت کی ہے۔ ارشاد رب العزت ہے، فرمایا أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ لوگوں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو مسخر فرما دیا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ مسخر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے قبضہ طاقت میں اللہ نے دے دی ہیں، ان چیزوں کو آپ کی طاقت کے اندر رکھ دیا ہے، آپ کو اس پر فوقیت دے دی ہے۔ بسم اللہ۔ اور آگے فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اس نے اپنی تمام ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں۔ موضوع ذہن میں رکھیے گا، اللہ کی نعمتوں کا۔ اللہ نے تم پر اپنی نعمتیں ظاہری اور باطنی تم پر پوری کر دی ہیں، مگر کیا بات ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں۔ اور اللہ فرما کیا رہا ہے؟ بغیر علم ولا ہدم ولا کتاب منیر، حالانکہ ان کے پاس نہ علم ہوتا ہے، نہ ہدایت آئی ہے، اور نہ ہی روشن کتاب ہے ان کے پاس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی بندہ بحث کرے اس کے پاس 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی علم، دوسری ہدایت، اور تیسری کتاب منیر۔ اب بندہ جمعے کا خطاب بھی کرے اور قرآن مجید بھی اس کا الماری میں پڑا ہو، چلو پہلی مسکراہٹ سردی کی آپ کو مبارک ہو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے 2-4 واقعات رٹ رکھے ہیں اور ان واقعات کے اندر آپ ڈنگ ٹپاؤ پروگرام کر جاتے ہیں؟ جناب جمعے کا 8 دن لوگوں کو انتظار ہوتا ہے کہ ہم کم از کم اس دن کوئی بیٹھ کر کوئی ایک ہدایت کی بات سنیں گے۔ تو ہدایت کی بات کے ڈھکوسلوں کی بنیاد پہ نہیں ہوتی، ہدایت کے لیے قرآن اترا ہے۔ اس قرآن مجید کے ساتھ کچھ تعلق بنائیے
اور اس قرآن مجید سے لیجئے، پھر بحث کیجئے کسی بھی معاملے میں۔ اچھا چلو بندہ بندے کے ساتھ جھگڑا کرتا تو اچھا لگتا ہے، کیونکہ نہ آپ علم میں پورے ہیں نہ میں علم میں پورا ہوں، نہ آپ ہدایت میں پورے ہیں نہ میں ہدایت میں پورا ہوں، نہ کتاب منیر پہ آپ کو روشن پوری دسترس ہے نہ مجھے دسترس ہے۔ چلو ہم تو آپس میں جھگڑا کرتے اچھا لگتے ہیں۔ انسان بھی کیا شے ہے کہ جس نے اسے علم دیا ہے اسی کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے۔ یہ سوال میں آج آپ سے کروں گا، اور اس سوال کا جواب ابھی گفتگو کے آغاز میں نے کر دیا ہے، اس کا جواب انشاءاللہ میں گفتگو کے اختتام پہ دوں گا کہ اللہ سے جھگڑا ہے کیا، اس سے جھگڑا کیسے ہو سکتا ہے جو نظر ہی نہیں آتا، اس سے جھگڑا ممکن کیسے ہے جو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ بھئی آپ اور میں تو جھگڑا کریں کہ کیونکہ ہم آپس میں ایک جیسے ہیں، وہ وحدہ لا شریک تو تصور میں بھی نہیں آتا، جب تصور میں ہی نہیں آتا تو جھگڑا کیسے کریں گے؟ اس نے کہا ہاں مجھ سے لوگ جھگڑتے ہیں، وہ جھگڑا آج تلاش کرنا ہے کہ وہ ہے کیا۔ بس اس بات کا جواب دینے سے پہلے ہم تھوڑا سفر کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنی کچھ نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ اپنی نعمتیں تم پر پوری کر رہا ہے۔ نعمتیں ہیں میرے دوستو دو طرح کی، ایک ہے ظاہری، ایک ہے باطنی۔ آئیے کچھ ظاہری نعمتیں پہلے قرآن مجید سے پڑھ لیتے ہیں، پھر کچھ باطنی نعمتیں پڑھ لیتے ہیں، پھر اس بندے کو تلاش کریں گے جو ساری نعمتیں لینے کے باوجود بھی اس سے جھگڑا کر رہا ہے۔ وہ جھگڑا کیا ہے اور جھگڑا کرنے والا کون ہے، یہ انشاءاللہ العزیز اسی کے اندر اندر رہ کے اسی سے تلاش کر لیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 5 سے کچھ نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، میں وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، آپ اس کو بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی توجہ کے ساتھ سن کر اس کا مزہ لیں۔ کچھ ظاہری نعمتیں ہیں، سورۃ النحل ہے، آیت نمبر 5 ہے۔ ظاہری نعمتوں کا ذکر کئی جگہ پہ ہے، مگر میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں وہ سورۃ النحل ہے۔ ارشاد رب العزت ہے وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اسی نے تمہارے لیے چوپائے پیدا فرمائے۔ چوپائے، چوپائے سمجھتے ہیں؟ 4 ٹانگوں والے جانور، چوپائے اسے کہتے ہیں۔ تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے گرم لباس ہے۔ اب سردی کے موسم میں گرمی کی بات آ جائے تو پھر تو مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے نا۔ اس میں تمہارے لیے گرم لباس ہے، اور فرمایا دوسرے فوائد ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو، اور کئی دوست ممکن ہے کھا کے بھی آئے ہوں۔ ٹھیک ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 5 کے مطابق فرمایا چوپائے بھی نعمت ہیں، گرم لباس بھی نعمت ہے، اور کھانا بھی نعمت ہے۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 8 میں فرمایا وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اسی نے گھوڑوں اور خچروں اور گدھوں کو پیدا کیا تاکہ تم ان پر سواری کر سکو۔ اچھا، اور فرمایا وہ تمہارے لیے باعث زینت بھی ہوں۔ گھوڑے اللہ نے پیدا کیے ہیں تو گھوڑے پہ بیٹھنا عزت کی بات نہیں؟ کل تک تو ویر بھی کبھی گھوڑی پہ چڑھا کرتے تھے۔ اب میں کیسے سمجھاؤں کہ یہ بھی ایک عزت کی بات ہوتی تھی۔ اچھا، فرمایا یہ پیدا کیے
وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور فرمایا آگے جو بڑی غور طلب بات ہے، آپ انتہائی کمال ہے، جب یہ قرآن نازل ہوا تھا تب اللہ نے بتایا تھا، فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا وہ مزید ایسی زینت والی سواریاں پیدا کرے گا جنہیں تم آج نہیں جانتے۔ تب جہاز نہیں تھے، تب جب قرآن پاک اترا تھا تب یہ اڑنے والے جہاز نہیں تھے۔ اللہ نے تب فرمایا کہ کچھ سواریاں ایسی پیدا کرے گا جو بڑی بازینت ہوں گی، تمہارے لیے زینت کا باعث بنے گی، مگر تم انہیں آج نہیں جانتے۔ مگر اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ یہ آیت صرف تب کے لیے تھی، آج پڑھ رہے ہو تو آنے والے دنوں میں وہ کچھ سواریاں ایسی پیدا کرے گا جنہیں تم آج نہیں جانتے ہو۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کی سورۃ النحل کی آیت نمبر 8 کے مطابق اللہ نے فرمایا، ممکن ہے آپ کو سن کر تھوڑی مسکراہٹ بھی چہرے پہ آ جائے، اللہ نے فرمایا گھوڑے بھی نعمت ہیں، خچر بھی نعمت ہیں، اور میں گدھے بھی نعمت ہیں۔ جی گدھے بھی نعمت ہیں۔ اب اگر گدھے نہ ہوتے تو آپ کو گھوڑے اور گدھے کے فرق کا کیسے پتہ چلتا؟ اس کا مطلب ہے کھوتیاں دا ہونا بھی ضروری ہے۔ وہ کئی بندوں میں بھی ہوتے ہیں، اور کئیوں کی پہچان ہی گدھا بن جاتی ہے، بس ان کو خالی گدھا کہہ دو وہ ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ نے ہمیں کہہ دیا جناب، ہم نے کب آپ سے کہا ہے جناب، آپ سے کب کہا ہے؟ بس آپ وہ چور کی داڑھی میں تنکا، وہ ایک جملہ ایک ایسے بولا گیا تھا، چور اپنی داڑھی میں سے کھجانا شروع ہو گیا، ممکن ہے میری داڑھی میں نہ ہو، ہم تو بابا ویسے ہی گدھا کہتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا جی سانو تسی کہہ رہے ہو، نہیں آپ کو نہیں کہہ رہے، اور آپ سے مراد جن کو کہا ہے وہ آپ بھی سمجھتے ہیں، آپ زیادہ عقل مند ہیں مجھ سے۔ اسی سورۃ النحل کی آیت نمبر 10 کے مطابق اللہ نے پھر فرمایا هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، اچھا، اور اس پانی میں سے کچھ پینے کا پانی ہے، اور اسی میں سے کچھ پانی تم شجر کاری کے لیے استعمال کرتے ہو، جس سے نباتات اگتے ہیں، سبزے اگتے ہیں اور چراگاہیں اگتی ہیں، اور جن میں سے تم اپنے مویشی چراتے ہو۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 10 کے مطابق آسمان سے اترنے والا پانی بھی نعمت، شجر بھی نعمت۔ میں نعمتیں گنوا رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ گھبرائے نہیں ہیں، یقیناً نہیں گھبرائے نا؟ آؤ جی اب کریں کیا؟ جب سے اس طرف ذوق لگا ہے تب سے کچھ اور کہیں ذوق جاتا نہیں، اس کو مزہ لے لے کے پڑھیں گے، بڑا مزہ آتا ہے جناب، اس کو نا بار بار دل کرتا ہے دہرائیں اس کو۔ 11 نمبر آیت پھر پڑھتے ہیں، فرمایا یُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اسی پانی سے تمہارے لیے کھیت اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اور میوے وہ اگاتا ہے۔ اچھا، اور بے شک اس میں نشانیاں کن کے لیے ہیں؟ لعلہم یتفکرون، جو اس میں فکر کرے، خالی ختموں پہ نہ پڑے جی، فکر کرے۔ ختموں پہ تو نہ بھی پڑھا گیا تو وہ ممکن ہے، ختم پہ نہ بھی پڑھا جائے تو وہ مغفرت کر دیتا ہے۔ ہم نے ایک عجیب قسم کا ڈرامہ رچا رکھا ہے، ہم سمجھتے ہیں ختم کے لیے فروٹ کا ہونا ضروری ہے، ختم کے لیے کھانے کا ہونا ضروری ہے، ختم کے لیے چارپائی، بستر، لوٹا، سوٹ، بابے دا کھونڈا، یہ سب کچھ ہونا ضروری ہے۔ میں آپ کو ایک تازہ مشورہ دوں، کبھی ختم میں بیٹھ کر اس سے وعدہ کرو، اس فوت ہونے والے کے بعد ہمیں نصیحت آ گئی ہے میرے مالک، ہم آج کے بعد جھوٹ ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں، ہم اپنے دل کو صاف کر کے اپنے دل کو حسد سے پاک کرتے ہیں، تو پھر سمجھ آئے گی کہ تم نے ختم بھی دلوا لیا ہے۔ یہ کیسا ختم ہے؟ یہ رسم ہے جناب،
اس لیے اب آپ کے مولوی بھی کہتے ہیں رسم کل میں شرکت. میں نے کہا چلو شکر ہے منت گئے ہو کہ رسم ہی ہے, رسم ہے. ہم نے کبھی رسم نہیں کہا جی, ہم کل خانیوں کو رسم نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں ایک اچھا موقع ہے, اس میں بیٹھ کر اس کو جو ویسے پڑھتے ہو نا تھوڑی دیر سمجھ کے لیے اس کو غور و فکر کر لو. جانے والا بھی بخشا جائے گا, آنے والا بھی بخشا جائے گا. فکر کے لیے. وہ کہتا ہے اس کے لیے نشانیاں اس میں قرآن مجید میں کن کے لیے ہیں؟ لعلہم یتفکرون, جو اس میں فکر کریں, جو اس میں فکر کریں. پھر 12 نمبر آیت میں فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. اب گنتے جانا جی. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ. وہ فرماتا ہے اسی نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے, اور تمام ستارے بھی اسی کی تدبیر سے ایک نظام کے تحت پابند ہیں, اور بے شک اس میں عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. بے وقوف کا قرآن مجید سے کوئی تعلق نہیں ہے جی, عقل مند لوگوں کا, عقل مندوں کے لیے بات ہے. اور عقل مند بندہ بات کو سن کر, آپ نہیں کہتے پنجابی میں کہ نیانا گل کرے تو سیانا قیاس کرے, وہ عام بات سے بھی اچھے لوگ اس میں سے اچھا مطلب لے لیتے ہیں. یہ تو مطلب نکالنے کی ضرورت ہی نہیں, خالی ترجمہ بھی پڑھتے جائیں گے تو بات سمجھ میں آتی جائے گی. اس کے لیے تفسیر کی ضرورت بھی نہیں. یہ جو 2-4 باتیں ہیں, اللہ وحدہ لا شریک نے ان آیات کے مطابق فرمایا کہ کھیت نعمت ہیں, کھیت نعمت ہیں, زیتون نعمت ہے. 2-4 دوستوں کی توجہ نہیں جی, وہ ذرا توجہ خاص کریں. زیتون نعمت ہے, کھا لیا کریں, زیتون کھایا کریں, صحت اچھی رہتی ہے. زیتون نعمت ہے, کھجور نعمت ہے, پر ہم سمجھتے ہیں صرف رمضان المبارک میں کھانی سنت ہے. لب لب کے لے آؤ جی کھجوراں, جی کھجور نہ, ارے یہ کھجور نہ افطار کرے ہو میری جان, اگر اس کے علاوہ بھی کھاؤ تو پھر بھی سنت ہے, صحت بھی ہے, سنت بھی ہے. اچھا, کھجور سنت ہے, نعمت ہے. اور اللہ فرماتا ہے اگر تم غور کرو تو ہر قسم کا پھل بھی ایک نعمت ہے. ہائے, فرمایا یہ سب کچھ. اور پھر فرمایا تمہارے, اگر تمہیں اللہ نے عقل دی ہو تو دن نعمت ہے, رات نعمت ہے. جنوبی پنجاب کے لوگوں, او میدانی علاقوں میں رہنے والوں, گرمی جب یہاں سے لے کر نیچے تک پسینہ نکالتی ہے نا, آج کی دھند کا مزہ لینا تھا تب اس گرمی کو یاد کر کے. مگر کریں کیا, انسان جلد باز ہے. تب کہتا ہے مارے گئے گرمی سے, آج کہتا ہے سردی سے مارے گئے. کسی ایک بات پہ انسان خوش نہ ہوا. انجوائے کریں یار, اس کی نعمتوں کا مزہ لیں. اور میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں سب سے, اللہ نے جن نعمتوں سے آپ کو نوازا ہے ہر ایک کو نہیں نوازا ہے. مثلا آپ کہیں اور نہ جائیں, سوئٹزرلینڈ یا اسکاٹ لینڈ جانے کی ضرورت ہی نہیں. آپ کے ملک پاکستان میں مری کے چلو لوگ ہیں, جاؤ جا کے ان کا حالات دیکھو. گرمیوں میں تو آپ کو مری یاد آتی ہے نا, اب وہ کہاں جائیں. میں نے بلوچستان میں دیکھا ہے شاہ صاحب قبلہ, سبی کے لوگ سردیوں میں کوئٹہ والے سبی آ جاتے ہیں, اور گرمیوں میں سبی والے کوئٹہ چلے جاتے ہیں. یہ نقل و حمل جاری رہتا ہے. کیا فائدہ. آپ کو اللہ نے گرمی بھی عروج کی دی ہے, جیڑی باں کرا دیندی ہے, اور سردی بھی آپ کو اللہ نے عروج کی دی ہے, اور وہ بھی صرف ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ رہے گی. 4 دناں دی چاننی پھر ہنیریاں راتاں. وہی گرمی ہونی ہے تے تسی ہونا ہے تے اسی ہونا ہے. وہ 2 دن میں آ جائے سردی, اوہو فروکی صاحب جمعہ اتنے نہ لے چلیے تھا. میں کہا کہ جتنے مرضی لے جاؤ, ٹھنڈ نہیں رہنی ہے. آپ کو 2-4 باتیں ایسی کر دیں گے, وہ دیسی انڈے منگوائیں جی فلاں, لازمی کھاؤ. اپنی صحت کا خیال رکھنا یہ حضور علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور حضور کا حکم بھی ہے. ڈھیلا ڈھالا سا ایک بندہ تھا نا, سرکار نے فرمایا جا کے کچھ کسرت کر اور اپنی باڈی کو سٹیل باڈی بناؤ. اچھا, کمزور بندہ بالکل اس طرح کا دیکھ کے لگے کہ بس اس کو ابھی یار کوئی 2-4-5 روپے اکٹھے کر کے دو, بیچارہ اس نے پچھلے 5 دنوں سے کچھ نہیں کھایا. ایک بندہ ہے وہ بھی حضور کا امتی ہے, اللہ کا بندہ ہے, جس کو دیکھ کے لگتا ہے یار کاش اس جیسا میں بھی ہوتا. حضور علیہ السلام کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا,
اس کی حالت کچھ اس طرح کی تھی کہ آپ کو دیکھ کے ترس آ گیا. سرکار نے اعلان فرمایا اپنے اس بھائی کی خدمت کرو. کچھ لوگوں نے پیسے ویسے اکٹھے کر کے اس کو دیے. وہ کہتا حضور میں تو بالکل ٹھیک ہوں. فرمایا پیسے واپس کر دو. پیسے واپس کر دیں. فرمایا کھڑا ہو, چل جا, اچھے کپڑے پہن کے آ. اللہ نے جتنا دیا ہے اس کے مطابق پہنا کرو. یہ کوئی عقل مندی نہیں کہ اللہ نے دیا بہت کچھ, بتا کہ نہیں میں اوویں ہی سادہ. نہ ایڈے سادے تسی نہ پیدا ہوئے کدے بھی. یہ سادگی نہیں ہے, یہ بے وقوفی ہے, اور اس کی نعمتوں کا یہ کفران ہے. اللہ آپ کو اچھے کپڑے دے, آپ کا نہیں. اور پھر ایک عجیب قسم کی ڈرامہ گیری ہے. فروکی صاحب سردی لگتی ہی نہیں. میں کہا پھر علاج, دماغ دا علاج کراؤ. عقل مند بندے کو گرمی بھی لگتی ہے, سردی بھی لگتی ہے. وہ جنہیں نہیں نہ لگتی وہ گرمیوں میں 10 قمیضیں اور سردیوں میں قمیضیں اتار کے پھرتے ہوتے ہیں. ملنگ وہ نہیں بننا. عقل مند بندے کو گرمی بھی لگتی ہے, سردی بھی لگتی ہے, اور عقل مند بندے کی خوراک موسم کے مطابق ہو جاتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی گرم کروا کے وضو کروایا. یہ کہاں کی سنت ہے ٹھنڈے دے وچ جا کے ہاتھ پا دیں. جھوٹ کہا ہے آپ سے, کسی نے غلط کہا ہے. کہتے جی ثواب, اور نہیں بابا غلط ہے. کسی نے آپ سے غلط کہا ہے ثواب ٹھنڈے کا زیادہ ہے. نہ, وہ جہان نہ ملے اور ہے ہی صرف ٹھنڈا, اور آپ سمجھے. اور اللہ کی قسم قرآن میرے سامنے ہے, میں غلط بیانی کیسے کر سکتا ہوں. شریعت کہتی ہے اگر بیمار ہونے کا خطرہ ہو تو استعمال نہ کرو, تیمم کرو. اسے آپ کی صحت کی اتنی فکر ہے کہ میرا بندہ بیمار نہ ہو جائے, میری نماز کے لیے میں نے ہی قبول کرنی ہے نا, تیمم کے ساتھ پڑھ لیں. بندہ کہتا نہیں میں تو بالکل پو مانگ دے پالیاں چ بھی ٹھنڈے پانی نال وضو کرنا ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے اے پھایا تسی آپ لے آئے, اس نے نہیں دیتا. اللہ اچھی خوراک دیتا ہے, نعمتیں عطا کرتا ہے. وہ کہتا ہے زیتون کھاؤ, اسی کہ ڈالڈا کھانا ہے. ایک الگ بات ہے, افورڈ نہ کر سکے بندہ, وہ ایک الگ بات ہے, اس کی بحث الگ ہے. مگر اللہ جو نعمتیں دے, بندہ وہ نعمتیں نہ کھائے, اللہ اس سے سوال کرے گا کیوں نہیں کھائی. اللہ وحدہ لا شریک نے اسی طرح پھر آگے چل کے 14 نمبر آیت میں کہا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهَا لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا. فرمایا اللہ نے تمہارے لیے فضا اور بر کے علاوہ بحر یعنی دریاؤں اور سمندروں کو بھی مسخر کر دیا تاکہ اس میں سے تم تازہ اور پسندیدہ گوشت کھاؤ. مجھے بتاؤ سمندر میں سے کٹے نکلتے ہیں؟ مچھلی, وہ کہتا ہے مچھلی کھاؤ. کمال ہو گئی یار, بالکل سادگی کا مطلب دال کہاں سے آ گیا. جیسے لنگر کا لفظ نہیں بولتے. میں تو اس کی سخت مخالفت کرتے کرتے الحمدللہ اب تو بڑے بڑے لوگ اور کچھ نہیں کرتے تو میرے سامنے نہیں کہتے, میرے سامنے نیاز کا لفظ کہیں گے. لنگر پھر دال, لنگر دی دال کیوں بھئی؟ آپ سے کس نے کہا ہے کہ لنگر میں بکرا نہیں پک سکتا؟ آپ سے کس نے کہا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ نہ, اگر اللہ نے دیا ہے جتنا دیا ہے اس کے مطابق کر لیں. اور کل خانیوں میں بھی یہ بات یاد رکھنا, جو بندہ اپنے آپ کو تنگ کر کے برادری میں اپنا نک رکھنے کے لیے اس طرح کی کوئی حرکت کرے وہ اللہ کے حضور جواب دہ ہوگا. اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو روکتا ہوں, روک بھی لوں تو کچھ بگاڑ کوئی نہیں سکتا, کیونکہ اس کا کوئی حکم نہیں ہے. اصال ثواب کے لیے ساتھ میں کھانا شرط نہیں ہے, جتنا دے سکتے ہو اصال ثواب کے لیے یہ شرط ہے. تھوڑا بول کے دکھاؤ یار, یہ شرط ہے. قرآن مجید پہ غور و فکر, اور اس میں سے کچھ واضح عام تاکہ کچھ بندہ ہو سکتا ہے دل نرم ہو, نرم دل ہو تو نصیحت کی بات جلد اثر کرتی ہے. فوتگیوں پہ اس سے کام لیا کرو. رہ گیا مسئلہ کھانے کا, جتنی توفیق اللہ نے دی ہے اس کے مطابق کر لو, وہ بھی خوش, آنے والے بھی خوش. اور یہ جو ہے نا دو آئے ہوئے برادری کے لوگ, میری جان آپ انہیں اپنا گوشت کاٹ کر بھی کھلا دیں تو ممکن ہے یہ آپ سے راضی نہ ہوں, یہ نہیں راضی ہوتے. لہٰذا برادریوں کو خوش کرنے کے چکروں میں مقروض نہ ہو جائیں. ہمارے علاوہ بات کوئی نہیں کرے گا, یہ ہر ایک کو فکر ہوتی ہے اپنی اپنی کہ پتہ نہیں وہ کیا کہے گا. ہم نے وہ پہلے سے ہی مٹا دیے ہیں, ہمیں وہ کی فکر ہی کوئی نہیں کہ وہ کیا کہیں گے. جس کا جو جی چاہتا ہے. جب آپ قرض لے کر حج نہیں کر سکتے, جب قرض لے کے حج نہیں ہوتا تو قرض لے کے کلخانیاں کیسے ہو جائیں گی؟ جتنا ہے, جتنا اللہ نے توفیق دی ہے,
اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو ہرن پکا پکا کے کھلا، کس نے روکا ہے؟ اور اللہ نے توفیق نہیں دی تو آنے والے کو دال بھی کھلا دے تو بسم اللہ چل جائے گا، گزارا ہو جائے گا، مگر اپنے آپ کو تکلیف میں مت رکھ۔ اس نے کہا ہے نماز ہے نا، حقوق اللہ میں کیا شامل ہے؟ نماز۔ اس نے کہا کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، چل بیٹھ کے پڑھ، ورنہ وہ کہہ سکتا تھا نہیں کھڑے ہو کے پڑھ، جیسی تیسی بھی پڑھ۔ اچھا مالک بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، اس نے کہا لیٹ کے پڑھ۔ مالک لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، اس نے کہا اشارے سے پڑھ۔ وہ تو نہیں کہتا بندے کو، یہ بندہ اپنے آپ کو خود کو تنگ کرتا ہے۔ یہ ساری نعمتیں گنوا کے سورۃ النحل کی 8 نمبر آیت میں اللہ نے بات ہی کمال کر دی۔ اس نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ او میرے بندے، یہ کیا انگلیوں پہ گن رہا ہے؟ یہ بھی نعمت، وہ بھی نعمت، دن بھی نعمت، رات بھی نعمت۔ تو اگر میری نعمتوں کو گننا چاہے تو شمار کر نہیں سکتا۔ تو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتا، تو کیا کر، بس چھوڑ۔ ان اللہ لغفور رحیم، اللہ بڑا غفور بھی ہے، بڑا رحیم بھی ہے۔ مالک یہ کچھ نعمتیں ہیں جو ہم نے ظاہراً نعمتیں پڑھ لی، مگر دوستو اب توجہ کرنا ذرا، یہ وہ نعمتیں ہیں جو سب کے لیے یکساں ہیں، سب کے لیے ہے۔ یہ نعمتیں اللہ نے موسیٰ کو بھی دی ہیں، فرعون کو بھی دی ہیں۔ اللہ نے یہ نعمتیں نمرود کو بھی دی ہیں، ابراہیم کو بھی دی ہیں، قوم لوط کو بھی ملی، قوم موسیٰ کو بھی ملی، قوم ہود کو بھی ملی، الیاس کو بھی ملی، ہر ایک کو ملی، قوم محمد کو بھی ملی، آج ہمیں بھی مل رہی ہیں، سب کو مل رہی ہیں، سب کے لیے یکساں ہے۔ میں نے کہا مالک کوئی نعمت ایسی ہے جو صرف ہمیں ملی ہو، کسی اور کو نہ ملی ہو؟ اس نے کہا ہاں ایک نعمت ہے جو صرف تمہیں دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہا میں خود تمہیں تمہارے گھر سے اٹھا کر اپنے گھر میں بلا کر اپنے سامنے کھڑا کروا کے میں کہتا ہوں نعمتیں نہ گن، جن پر نعمتیں ہو چکی ہیں ان کا راستہ مانگ لے مجھ سے، اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط الذین، ترجمہ کرو گے جی میرے ساتھ میرے سارے دوست؟ صراط الذین کن کے راستے پر؟ ان لوگوں کا راستہ، اس اللہ کا راستہ نہیں، خدا کے نیک بندو۔ جمعہ تو فوراً بعد ڈی ایس پی نے کھلی کچہری اتنے کرنی ہے اس دن پر۔ اچھا کوئی مسائل تو نہیں ہے آپ کی؟ اور میرا خیال ہے آپ کا سب سے بڑا مسئلہ میں نہ ہوں۔ اچھا بسم اللہ، وہ اعلان ہوا ہے کہ جی ڈی ایس پی صاحب یہیں کھلی کچہری کریں گے، تو بسم اللہ ضرور ویلکم کہتے ہیں ان کو بھی، جمعہ کی نماز کے فوراً بعد اب آپ تشریف رکھیے گا، اور مسجد کے تقدس کا خیال کرتے ہوئے اپنے مسائل، یہ اچھی بات ہے کہ پولیس اور عوام کے درمیان کوئی خلا ختم ہو اور بیٹھ کر صرف ہم باتیں ہی نہ کرتے رہیں، کچھ بات ان کے ساتھ شیئر بھی کر سکیں۔ بات کریں جی۔ جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ ساری نعمتیں گنوا کر فرمایا ایک نعمت ہے جو صرف تمہیں دی ہے۔ صراط الذین انعمت کا کوئی زندگی میں معنی کر کے دکھائے کہ بندہ نماز میں کھڑے ہو کے کیا کہتا ہے؟ مالک اس اللہ کے راستے پہ، اپنے راستے پہ چلا۔ صراط الذین انعمت کا معنی ہے مالک انہاں بندیاں دے راستے تے چلا۔ بندے اللہ نہیں ہوتے، اللہ اور ہے، بندے اور ہیں۔ وہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اب بھی بندے کی قدر کا نہیں پتا چلا۔ وہ فرماتا ہے ان بندوں کے راستے پر چلا، ہم تو نعمتیں گنتے جائیں گے، بس ان بندوں کے راستے پر چلا جن پر تیری نعمتیں چھما چھم برستی رہی ہیں یا برستی رہے گی اور آج بھی برس رہی ہیں۔ نماز کی تیاری صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جلدی سے جائے نماز تلاش کریں اور ٹوپی تلاش کریں۔
نماز کی تیاری منہاج القرآن کے مطابق یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. میں 2-4 بندوں کو نا اپنے ساتھیوں کو ساتھ ملا کر تاکہ بات میں وزن رہے. منہاج القرآن کے عقیدے کے مطابق نماز کے لیے یہ ٹوپی شرط نہیں. منہاج القرآن کے عقیدے کے مطابق نماز کے لیے ضروری ہے کہ جب تو مصلی پہ کھڑا ہو تجھے پتہ ہو کہ انعام والے کون ہیں، غضب والے کون ہیں. اللہ نے انعام کن پہ کیا تھا، نعمتیں کن پر، اپنی نعمتیں کن پر کی تھیں، اور غضب کن پہ ہوا تھا. تجھے پتہ ہی نہ ہو حسین کیا ہے اور یزید کیا ہے، تمہیں پتہ ہی نہ ہو. میں قرآن سامنے رکھ کے ڈنڈی ماروں تو میں اس کا مجرم. بندے کو پتہ ہی نہ ہو علی کیا ہے اور علی کا دشمن کیا ہے، وہ کیا نماز پڑھے گا؟ اسے کیا نماز اس کے لیے معراج بنے گی بلا؟ اسے پتہ ہی نہ ہو کہ صحابہ کیا ہے اور صحابہ کے دشمن کیا ہے. خدا کا واسطہ ہے ہماری نماز کی تیاری یہ ہے کہ پہلے تمہیں پتہ ہو، تاکہ تمہیں پتہ ہوگا تو مصلی پہ کھڑے ہو کے کہے گا ان نہ تو بچا لیتے نہ ول توڑ دے. اندھیرے میں نہیں کچھ تلاش کرنا. اللہ نے روشن بات بتا دی ہے. میں نے کہا میرے مالک یہ پھر جو بندہ تجھ سے جھگڑتا ہے یہ کون ہے؟ تجھے تو سارا ہی پتہ ہے. یہ جو تجھ سے جھگڑتا ہے یہ کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت کم ہے چلو جلدی جلدی پڑھتے ہیں. سورہ قلم ہے. اس نے کہا نون والقلم وما یسطرون. نون کی بھی قسم اور اس قلم کی قسم جو صدروں میں لکھ رہا ہے. ما انت بنعمت ربک بمجنون. سورہ قلم کے مطابق اللہ نے کہا محبوب تو خود نعمت پر ہے. یہ سورہ علق تھی. اللہ وحدہ لا شریک نے اقرا بسم ربک الذی خلق سورۃ العلق میں کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. محبوب آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے. میں ابھی اس بحث میں نہیں جاتا. میں آپ سے وعدہ ایک آج کر رہا ہوں. میں اللہ نے مجھے زندگی دی، میں آپ کو پہلی وحی پوری پڑھ کے خالی سناؤں گا نہیں، آپ کو سمجھاؤں گا. غلط کہا ہے آپ سے کسی نے، جھوٹ کہا ہے کہ جبریل استاذ تھا، مصطفیٰ شاگرد تھے. جبریل نے کہا پڑھو، مصطفیٰ نے کہا میں تو پڑھنا لکھنا جانتا ہی نہیں. وہاں پرچہ ہو رہا تھا. آپ چھوٹے سے بچے کو کہیں نا اقرا بیٹے پڑھ تو وہ بھی پیچھے پڑھ لیتا ہے. مصطفیٰ کو کیا سمجھ رکھا ہے تو نے؟ یہ تو اپنے عقائد میں آ کر مصطفیٰ کی تعریف کر رہا ہے یا در حقیقت نبوت کی توہین کر رہا ہے؟ تجھے یہ بھی نہیں پتا. پھر کہتے جی جبریل نے پکڑ کے حضور کو نا زور سے دبایا. جبریل کی کیا اوقات ہے؟ جبریل کی کیا اوقات ہے مصطفیٰ کو؟ تم یہ کہو کہ وہ قدموں میں بیٹھ کے کہتا ہے سونے ہاں پڑھتے سے ہی نا اسی تے سارے تیرے کول پڑھے ہاں. کائنات میں مولوی کو تکلیف صرف اس بات کی ہے یہ بھاگ بھاگ کے نا ادھر ادھر سے لالو کے نا باتیں اس طرح کی کرتا ہے. اسے تکلیف اس بات کی ہے اللہ نے اپنے حبیب کو کسی کا شاگرد کیوں نہیں ہونے دیا. اللہ نے کہا نہیں، ہم نے خود ڈائریکٹ میں نے خود سکھایا. بس اللہ کا شاگرد نبی ہوتا ہے، نبی دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں ہوتا. اللہ اکبر. فرمایا اقرا وربک الاکرم. اپنے رب کے نام کے ساتھ جو پڑھیے جو بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے انسان کو سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، ہر انسان کو ہر وہ چیز سکھائی جو یہ نہیں جانتا تھا. کلا ان الانسان لیطغی. کہا انسان بھی پھر بڑا عجیب ہے کہ ارآہ استغنا، ادھر دولت آئی ادھر سرکش ہو گیا. لمحے میں بات ایک لمحے میں بتاؤں جی، ایک جملے میں کہا ادھر دولت آئی ادھر اپنی اوقات بھول گئے. اچھا پھر صرف سورہ علق میں نہیں جی، سورۃ الفجر میں بھی اللہ نے بالکل ایک مضمون کو بیان کیا ہے. انشاءاللہ العزیز سمجھ کے میرا آج کا موضوع مزید واضح ہو جائے گا. سورۃ الفجر میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا والفجر، مجھے صبح کی قسم، ولیال عشر، مجھے 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، مجھے جفت کی بھی قسم، طاق کی بھی قسم.
کیا بات ہے یار. پھر فرمایا واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ گزر چکے. حل فی ذالک قسم لذی حجر، بے شک عقل مندوں کے لیے بڑی قسم ہے اس میں. الم تر کیف فعل ربک بعاد، آپ نے محبوب نہیں دیکھا قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ آپ نے ان کا منظر نہیں دیکھا؟ میرے پورے سامعین میں جتنے بھی آپ بیٹھے ہو، کسی ایک کو بھی بات سمجھ آ جاتی ہے آپ کے چہرے سے حیا ہو جاتا. قوم عاد گزرے کو کروڑوں سال گزر گئے ہیں. اللہ مصطفیٰ میں کہتا محبوب الم تر کیف فعل ربک بعاد، قوم عاد کا انجام محبوب آپ نے تو دیکھا ہی ہے سارا. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. ویلکم کہتے ہیں پروفیسر صاحب کو جی. ایک کرسی دے دیں، یہ جو کرسی پڑی ہے ذرا ادھر سامنے اس پلر کے آگے رکھوا دیں جی، ادھر آگے رکھوا دیں. آپ کو بھی بیٹے، آپ تھوڑا جو پیچھے بیٹھے ہو تھوڑا آگے آ جانا تاکہ آپ کی میری مجھ پہ نظر ہوتی رہے. اور میں آپ کو سر خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ پاک آپ کی زندگی رکھے، آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا محبوب الم تر کیف فعل ربک بعاد، آپ نے دیکھا ہے قوم عاد کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا. ارم ذات العماد، جو اہل ارم تھے، اہل ارم تھے، ارم ان کے شہر کا نام تھا. اہل ارم تھے اور وہ بڑے بڑے ستونوں کی طرح دراز قد تھے، ان کے قد بڑے 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 تھے. اچھا پھر فرمایا اور وہ اونچے اونچے محلات والے تھے. اللتی، آپ سارے دعا دے دیں گے، سورۃ الفجر ہے. اللہ نے قوم عاد کے بارے میں فرمایا اللتی لم یخلق مثلھا فی البلاد. اللہ فرماتا ہے دنیا کے ملکوں میں نے ان کی مثل کوئی پیدا ہی نہیں کی. اس طرح کے تھے، اے دراز قد. پھر وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا، جنہوں نے وادی قرا میں چٹانوں کو کاٹ کر پتھروں سے شہروں کو تعمیر کر ڈالا. وہ پورا ایک پہاڑ دیکھتے، اس کو اندر سے کاٹ کر پورا گھر بناتے. اور آپ لوگ دنیا آج بھی ان کے جب وہ تہذیبیں نکلتی ہیں نا، لوگ حیران ہوتے ہیں یہ پتھر کو کیسے کاٹ لیا. ایک ٹرمینل آج 2021-22 میں بنتا ہے نا، 2021 میں، لوگ کہتے کیا یار بات ہے، ٹرمینل بنا لیا ہے. مگر یاد رکھو یہ اس قوم نے ان سے سیکھا ہے. ان لوگ وہ تو پورا گھر بناتے تھے، اندر پورے شہر آباد کر دیتے تھے پہاڑوں کو کاٹ کر. پھر کیا ہوا، اللہ فرماتا ہے الذین طغوا فی البلاد، پھر یہی وہ لوگ تھے جو سرکشی کرتے تھے، نافرمانی. سرکش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سر کھینچنا، اکڑ کرنا، متکبر ہو جانا. کیا کرتے تھے مالک؟ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، ان میں اکثریت فساد پیدا کرنے والوں کی تھی. ایک بات بتاؤ، اللہ نے مسلمان ہیں، بالکل سوچ سمجھ کے بولنا جی. یہ وہ کوئی جذباتیت والے مولوی کا خطاب نہیں ہے کہ آپ سارے پیچھے لگ کے کہہ دیں جی سبحان اللہ، اس طرح کا نہیں چاہیے. سوچ کے بتانا. اللہ نے ایک قوم پیدا کی تھی، اس قوم کا نام مسلمان رکھا. مسلمانیت کو ہٹا کر دیوبندیت، وہابیت، بریلویت، شیعت، اس طرح کے ٹکڑوں میں جس نے کاٹا ہے، کیا بتاؤ یہ فساد نہیں ہے؟ آپ کی پہچان کو ختم کیا، یہ فساد نہیں؟ یہ فساد ہے اصل. ایک بندے کو قتل کر دینا یہ ایک الگ فساد ہے، اور پوری ملت کے شرازے کو ختم کر دینا یہ ایک اس سے بڑا فساد ہے. اللہ نے فرمایا فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اس میں سے اکثریت فساد کی. ہم نے کہا مالک ہم تو نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، تو نعمتوں کا ذکر کرتا کرتا یہ سرکشی میں کیسے یہ کیسی بات کہاں سے آ گئی؟ اللہ نے فرمایا میں نعمتیں دیتا ہوں، جو میری نعمت کی قدر نہ کرے وہ سرکشی کرتا. اور سرکشی یاد رکھنا ایک بات، 3 جملے ہیں. جہاں طاقت کا نشہ آ جائے، نشہ سمجھتے ہیں اور آپ سے بہتر سمجھ بھی کوئی نہیں سکتا. نہیں ازراہ مذاق بات نہیں کر رہا. جہاں طاقت کا نشہ ہو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہاں بھی اکڑ آتی ہے. میں ایک بات کہنے لگا ہوں جی، اور اس بات کو دل کی تختی پہ لکھیے گا. جہاں طاقت کا نشہ ہو وہاں بھی اکڑ آتی ہے. جہاں اقتدار کا نشہ ہو وہاں بھی اکڑ آتی ہے. اور آپ دعا دے دیں گے
جہاں مذہب کا نشہ ہو، جہاں یہ مذہب کا نشہ تھا کہ ایک ہندو کو جس پہ قرآن و سنت لاگو ہی نہیں، اس کو پہلے مارا، پھر گھسیٹ کر اس کی لاش کو آگ لگا دی۔ یہ مذہبی جنونیت نہ اقتدار والوں نے دی ہے، نہ طاقت والوں نے دی ہے، یہ مذہبی فسادیوں نے دی ہے۔ اس سے مراد مذہبی فسادی آپ سمجھ سکتے ہیں وہ مولوی جو سڑکوں پہ بیٹھ کر صحیح حدیث کی غلط تشریح کرتا رہا۔ حدیث غلط نہیں جی، تشریح غلط ہے۔ جس طرح قرآن کی آیتیں اتری تھی بتوں کے لیے، آیتیں صحیح اتری ہیں مگر اس کا اطلاق درباروں پہ کر لیا گیا، پیروں فقیروں پہ کر لیا گیا۔ اسی طرح من سب نبی فقتلوہ، جو بھی نبی کو گالی دے اسے قتل کر دو، جو بھی نبی کو گالی دے۔ اچھا چلو اگر اس طرح بھی کہہ لو، اگر اس کے مطابق بھی یہ لفظ بھی کہہ لو تو مجھے بتاؤ او ظالموں، وہ جو مارا تھا اس نے نبی کو گالی کب دی تھی؟ اس نے تو اپنے اس مشین کے اوپر سے سٹیکر اتارے تھے، سٹیکر لگا تھا، کوئی کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ کا لگا تھا، کوئی کہتا ہے لبیک یا حسین کا لگا تھا۔ مجھے آپ لوگ ایک بات بتاؤ، گل احمد کا سوٹ لاتے ہو، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے گل احمد، درزی کاٹ کے نالی میں پھینک دیتا ہے، کبھی کسی کو غیرت آئی؟ خدا کا نام مانو، آپ کے اشتہارات نالیوں میں ملتے ہیں، کبھی کسی کو غیرت آئی ہے؟ کیوں؟ پیچھے مولوی نے وہ ٹون نہیں دی۔ آپ کے اخبارات، آپ اس میں پکوڑے کھاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اس پہ قرآن کی آیات لکھی ہوتی ہے، تب غیرت کہاں جاتی ہے؟ لبیک یا حسین اور لبیک یا رسول اللہ سے اگر اتنا پیار ہے تو اس بے شرم بندے سے پوچھو کہ چلو اتارنے والا تو گستاخ رسول ہے، تمہیں نہیں پتا کہ اس کو تو یہاں لگنا ہی نہیں چاہیے تھا؟ بیٹھے ہو سارے جو نہیں بول سکے ہو، تھوڑا زبان کو ہلانا تاکہ باقیوں کو تھوڑا حوصلہ ملے۔ ہماری اس کے ساتھ رشتہ داری نہیں، مگر تمہیں پتہ ہی نہیں یہ محمد عربی کے غلاموں کا کام نہیں۔ اسے وہ جس قتل کیا اسے تو پتہ بھی نہیں کہ یہ لکھا کیا ہوا ہے۔ ہاں اندر کا ایک جرم تھا اس کا، جو بعد میں سمجھ آئے، ہم تو پہلے دن سے ہی سمجھ گئے تھے، وہ کام میں کھڑا تھا۔ میں اس کی تعریف نہیں کر رہا۔ آج جو بھی بندہ تم سے کام اچھے طریقے لے گا، پتہ نہیں ہے کدوں مگروں لینے ہیں۔ کیوں؟ آپ کو وہ چاہیے جو آپ کو شب قدر کی رات نا، شب برات کو رات کہے جا کے عبادت کر لو، صبح حاضری لگوا دیں گے۔ جھوٹ! آپ کو اس طرح کی رسمی عبادات میں جو الجھائے نا، اس نے حدیث صحیح تھی، سمجھائی غلط کو، غلط لوگوں کو سمجھائی۔ من سب نبی فقتلوہ، حدیث پاک صحیح ہے کہ جو نبی کو گالی دے اسے قتل کر دو، مگر قتل کرے گا کون؟ کون قتل کرے گا؟ جس کا جی چاہے اٹھائے، منہ کو اٹھائے اور جا کے قتل کرنا شروع کر دے؟ نہیں۔ اگر یہ بات سچی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک منافق کو قتل کیا تھا، تلوار کا مسئلہ تھا، کافر کہتا تھا میری ہے، منافق کہتا تھا میری ہے۔ اب میں کس طرح بات کروں؟ منافق ظاہراً مسلمان تھا، اور منافق اسی کو کہتے ہیں جو ظاہراً مسلمان ہو۔ اور تمہیں اللہ کا واسطہ یہ تو مان جاؤ کہ حضور کے زمانے میں منافق بڑے تھے۔ منافق ہوتے نہ تھے تو قرآن کی آیت ہی کیوں اتری اور سورہ کیوں اتری یار؟ منافق تھے حضور کے زمانے میں، کلمہ پڑھتے تھے، حضور کے پیچھے کھاتے تھے، بیٹھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، مگر ان کے اندر مصطفیٰ نہیں تھا، ان کے اندر مصطفیٰ نہیں تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسئلہ تھا تلوار کا، حضور کے پاس فیصلہ آیا، سرکار نے فیصلہ کر دیا، کس کے حق میں؟ کافر کے حق میں۔ بخاری میں، مسلم میں، یہ ساری اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہے، اور ہم کھول کھول کے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی غور نہیں نہ کیا کہ یہ کل کو بات ہمارے مخالف بھی جا سکتی ہے۔ فیصلہ سرکار نے کر دیا، باہر نکل کے کافر کا تو تسلیم کرنا ہی کرنا تھا، سرکار نے فرمایا یہ کافر کی تلوار اسے دے دو، جس کا بھی اس کا جو نام تھا، فرمایا اس کو دے دو۔ باہر نکل کے کافر نے، کوئی ظاہر سے بات ہے اس نے تو کوئی بات کرنی نہیں تھی، وہ دوسرا
کمال ہے یار، آپ تو اشارے پہ بھی، یہ ہوتا ہے سننے کا انداز۔ وہ دوسرا باہر نکل کے کہتا ہے میں تو حضرت عمر کو جا کے فیصلہ کروانا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، پھر اور کسی نے، کئی جگہ جگہ پہ، ہزار، یہ بخاری میں بھی ہے کئی جگہ پہ۔ اچھا او بڑا صحیح آیا، او دعا، اس کا چل لے بھی شوق پورا کر، چلو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے، حضور یہ مسئلہ ہے، سارا کیس سنا دیا۔ اس نے پورا کیس ہے بڑا سوار کے پیش کیتا۔ وہ جو دوسرا تھا نا، اس نے صرف ایک ہی بات کہی، اس نے کہا یہ ایک بات چھپا گیا ہے، ہم یہ پورے کیس کا فیصلہ آپ کے نبی سے کروا آئے۔ آپ کے نبی نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے۔ یہ تب مان گیا تھا، باہر نکل کے مکر گیا۔ اور خدا کے بندو اب تو مان جاؤ، رسول کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے جو مصطفیٰ کے سامنے مانتے تھے، باہر نکل کے مکر جاتے تھے۔ انہیں کو منافق کہتے ہیں، اور منافق کبھی رضی اللہ عنہ نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا پہلے تصدیق کر انجی ہو جائی، نہیں انہوں نے تو پنجابی میں نہیں کہا ہوگا، آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ایسے ہوا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل ایسا۔ وہ سمجھ رہا تھا یہ سخت ہیں ذرا کافروں کے لیے، میرا کیس ذرا اور اچھا ہو جائے گا۔ فرمایا اچھا پھر بیٹھ، یہی فیصلہ کرتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار اٹھائی، اب دیکھنا ہے جو جس کی طرف میں توجہ بات کو دلانا چاہتا ہوں، نہ قانون ہے، نہ عدالت ہے، نہ کوئی اور شے ہے، کچھ نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھائی، آ کے اس بندے کو قتل کر دیا۔ مشہور ہو گیا کہ ایک مسلمان کو عمر نے قتل کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے بھلے عمر ہے۔ یا لفظ واپس کرو یا سارے زبان ہلانا، بھلے عمر ہے، اس کی قصاص دینا پڑے گی۔ اندر کس نے جا کے دیکھا ہے کہ یہ منافق تھا یا کون تھا؟ یہ تو اس کا کرم ہوا کہ اس نے بتا دیا، ورنہ ظاہراً تو اس پہ اطلاق مسلمانوں والا تھا نا۔ عمر بھی مسلمان، قتل ہونے والا بھی مسلمان، مسلمان کو قتل کرے ممکن نہیں۔ اور جس نے یہ بات کہی ہے نا، اسی مصطفیٰ نے کہا تھا جو کسی ذمی کو قتل کرے۔ ذمی کسے کہتے ہیں؟ جو ہو غیر مسلم مگر مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہو۔ فرمایا جو کسی ذمی کو قتل کر دے فلیس منا، وہ میری امت میں سے ہی نہیں ہے۔ بھئی قتل ہونے والا تو حضور کی امت میں ہے ہی نہیں، جس نے قتل کیا ہے فرمایا وہ میری امت میں سے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس نے ایک مظلوم کو مار دیا، وہ تو تیرے انڈر تھا۔ اور پتہ ہے اس کو قتل کرنے والے اپنی بات پہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک گستاخ کو مار دیا ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے کبھی اندر کے گستاخ کو مار، کچھ تلوار چلا جو تیرے اندر جا کے اندر والے گستاخ کو مارے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ بات چلی گئی، سرکار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیس چلا گیا حضور کے پاس۔ سرکار نے فرمایا کیوں قتل کیا؟ مجھے سنو جی، میں لفظ کہنا چاہتا ہوں، مجھے اللہ کے اس کلام کی قسم، سرکار نے حضرت عمر فاروق سے سوال کیا، اگر اپنا بندہ ہی بچانا ہوتا، حضور فرماتے خیر ہے جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، عمر غلط نہیں کرتا۔ خدا کی قسم ایسا نہیں ہوا۔ حضور نے فرمایا عمر کو بلاؤ۔ عمر دربار مصطفیٰ میں گئے، حضور نے فرمایا کیوں قتل کی؟ اس نے کہا حضور مجھ سے برداشت نہیں ہوا، یہ آپ کا فیصلہ اس نے نہیں مانا۔ یہ نہیں کہا کہ حضور میں بس ایسا، فرمایا حضور مجھ سے ہو گیا، میں بس ایسا کر بیٹھا ہوں، میں نہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ جب آپ نے فیصلہ کر دیا تھا، یہ تو پھر اس نے کہا، اللہ وحدہ لا شریک نے اس وقت میں جبریل امین کو بھجوایا اور قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ محبوب جو بھی تیرا حکم نہ مانے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، محبوب جب تک جو فیصلہ آپ کر دیں اس فیصلے کو جو نہ مانے وہ تو مومن ہی نہیں، تو قصاص تو مومن کی ہے، کافر کی ہے ہی نہیں۔ اس کا کرم ہوا تو بات جا کے ٹلی۔ اگر عمر فاروق سے پوچھ ہو سکتی ہے تو بتا تم سے کیوں نہیں ہوا؟ خدا کا واسطہ مانو یار، یہ جو امت ہے نا، امت اور امت سے بھی پہلے، مجھے ایک بات بتاؤ، جب سرکار کے زمانے میں 4 صحابہ تھے، 4 صحابہ کے علاوہ کوئی انسان نہیں بستا تھا وہاں؟ حضور کی اہل بیت اطہار کے گھر، اور پھر 4-5 صحابہ، وہ کئی عرصے تک تو 12-13 صحابی رہے ہیں، وہ بھی چھپ چھپا کے اذانیں اور نمازیں پڑھتے رہے ہیں۔
وہ جب وہ 12-13 تھے تو کیا اس زمانے میں اور انسان نہیں بستے تھے؟ حضور کا ان کے ساتھ یہی رویہ تھا جو تیرا آج مولوی سکھاتا ہے؟ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ طریقہ سمجھایا کہ جہاں کافر ملے وہاں مار دو؟ اس سے کوئی گستاخی سرزد ہو جائے تو اس کا مطلب ہے آپ معاشرے کو بالکل مادر پدر آزاد دیکھنا چاہتے ہیں، نہ کوئی قانون ہو، قانون پہ عمل درآمد نہ ہو، یہ ایک الگ جرم ہے، مگر قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں۔ وہ آپ کو پتہ ہے سلمان تاثیر کبھی قتل ہوا تھا، تھوڑا سا سر ہلا دیں اس موضوع پہ تو آپ بولنا ہی نہیں نہ چاہتے نا جی۔ کبھی سلمان تاثیر قتل ہوا تھا، اور قتل کرنے والے کے متعلق حضور سیدی شیخ الاسلام نے ایک لفظ کہے تھے، آپ بچوں سارے مجھے ذرا دیکھ کے بات سننا، میں آپ سے ایک بات، ممکن ہے آپ نے وہ لفظ نہ سنے ہوں، آپ نے کہا قتل کرنے والے کی نیت پہ ہم شک نہیں کرتے۔ نہیں سمجھ آئی تو دوبارہ سن لو۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے تب یہ ایک بات کہی تھی کہ ہم جس نے قتل کیا ہے نا، سمجھ رہے ہو نا، اس کی نیت پہ ہم شک نہیں کرتے، مگر چونکہ اس نے جو کام کیا ہے وہ خلاف قانون ہے۔ ہیں عام بندے کو اجازت نہیں کہ وہ قتل کرے۔ آپ کہیں جی غازی علم الدین شہید نے کیا تھا، تب گستاخی رسالت کا قانون ہی نہیں تھا۔ جب گستاخی رسالت کا قانون بن رہا تھا، ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار کل شریف پڑھ کے فاتحہ دلانے والے کو کیا پتا کہ قانون کیسے بنتے ہیں؟ انہیں کیسے پتا کہ آئین کے اندر قانون شامل کیسے، آئین کیسے بنتا ہے، قانون کیسے بنتا ہے، پھر اس کا اطلاق کیسے ہوتا ہے، پروسیجرل لا کیا ہوتا ہے اور لا کیا ہوتا ہے، اسے کیا خبر کس چیز کے ساتھ یہ چیزیں کھائی جاتی ہیں۔ بات صرف اتنی سی تھی، پورے ملک میں کوہرام مچا، ہو یہ کیا کہہ دیا، یہ کیا کہہ دیا، یہ کیا کہہ دیا۔ اچھا کمال کی بات آپ کو ایک بات بتاؤں، کمال کی، ممتاز مفتی نے ایک لکھا تھا اس واقعے میں، کہتا جی میں جب حج پہ گیا تو میں نے نا مختلف لوگ دیکھے، ایک بندے 2 ایسے بھی دیکھے حج پہ، اس کی کتاب ہے لبیک ممتاز مفتی کی، اس میں سفر نامہ حج لکھا، اس نے کہا میں نے 2 باتیں دیکھی، میں جب حج پہ گیا ایک بندہ وہ صرف میزاب رحمت کو دیکھتا رہتا تھا، ایک مولوی صاحب اسے کافر کہتے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہتا ہے یہ میزاب رحمت کو دیکھتا ہے، اس کا ایمان یہ ہے کہ کبھی بارش آئے گی، اس میں سے پانی نکلے گا، میں نہاؤں گا، میرے گناہ پاک ہو جائیں گے۔ تو کہتا ہے مولوی صاحب کو کیا تکلیف ہے؟ مولوی صاحب کہتے ہیں اے شرک کر رہا ہے، اے شرک کر رہا ہے، اے مشرک، اے مشرک، اے بدعتی۔ کہتا ہے یہ اس پہ فتوے بازی کرتا ہے۔ ممتاز مفتی کہتا ہے میں نے اگنور کر دیا، زمانہ 8-10 دن 15 دن گزرے، حج ہو گیا، میں الوداعی طواف کے لیے کہتے گیا نا تو دیکھا اچانک بارش شروع ہو گئی، بارش گھنگور گھٹائیں اٹھی، بارش شروع ہو گئی، میزاب رحمت میں سے پانی گرنا شروع ہوا۔ میں نے دیکھا، میں نے کہا آج تو اس بندے کی دعا قبول ہو گئی۔ کہتا جیسے میں نے نیچے دیکھا نا، وہ جو کھڑا رہتا تھا وہ کوئی نہیں تھا، مولوی صاحب نہا رہے تھے۔ کمال نہیں ہو گئی؟ کل ہم نے کہا تھا بھولنا نہ اس بات کو، اور ہم آپ کو بھولنے نہیں دیں گے انشاءاللہ قیامت کی صبح تک۔ ہم نے ایک بات کہی تھی ہمارے قائد نے کہ جس نے قتل کیا ہے اس کی نیت پہ شک نہیں کرتے، مگر یہ خلاف قانون ہے، اس کو قانون کے مطابق جو سزا بنتی ہے وہ دے دو۔ مطلب یہ تھا کہ پیچھے ہر کوئی تلوار اٹھا کر ملک خانہ جنگی کی طرف نہ چلا جائے، اس کے اندر اس کو کچھ نہیں کہا تھا یا اس کو نہیں بچایا تھا جو قتل ہو گیا تھا، بلکہ یہ لفظ تھے، میں اس میں خود موجود تھا، جو 8.5-9 گھنٹے کا خطاب ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا اگر ہم سلمان تاثیر کو بچانے کی کوشش کرتے ہوں تو ہم جہنم کے کتے ہوں، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، مگر آپ کو سچی بات بتانا۔ وہ تب بھی قائد انقلاب نے کہا تھا کہ ہم آپ کو ایک بات بتا رہے ہیں کہ اس کی نیت پہ شک نہیں کرتے، اگر اس کی نیت ہے تو وہ اللہ سے اجر پا لے گا، مگر آپ سے ایک بات کہتے ہیں کہ یہ معاملہ قانون کے خلاف ہے، سزا دے دو۔ تب تو کوئی معنی نہیں، تب تو ہمیں کافر اور پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ آپ نے سب سے سنا۔ کمال یہ ہے وہ جن کے پاس ٹھیکہ ہے نا، وہ جن کے پاس ٹھیکہ ہے، وہ جاہل قوم، وہ جن کے پاس سوائے نہ علم ہے، نہ شعور ہے، نہ آگہی ہے، نہ کوئی اخلاق ہے، نہ کوئی شے ان کے قریب نہیں سوائے دھونس دھاندلی کے، وہی مسجدوں میں، وہی کلخانیوں پر، وہی جمعوں میں، وہی ہر جگہ پہ وہی ایک چیز ہے،
اب اللہ کا شکر یہ ہوا کہ قائد انقلاب بھی زندہ ہیں، قائد انقلاب کے سپاہی بھی زندہ ہیں. سب سے پہلے وہی بولے، او مزاب رحمت تھلے نان والا مولوی، وہ سب سے پہلے بولے نہیں جی کسی کو خود قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو میں کہا بابا جی کل تک تھے آپ کے اندر سو ٹھیک کیتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مذہب کا نشہ سب سے برا نشہ ہے. مذہبی جنونیوں نے کبھی زندگی میں کسی کی ناؤ کو پار لگنے نہیں دیا. مذہب کو نہیں، دین کو نشہ بنائیں، دین کو نشہ بنائیں. دین، مذہب امن سے، مذہب تہذیب سے نکلا ہے. تہذیب تو غلط بھی ہو سکتی ہے، دین غلط نہیں ہوتا. دین آپ کے صرف جنازوں میں کام نہیں آئے گا. دین آپ کو، وہ دشمن تو چاہتا ہے کہ آپ خالی رسموں تک محدود رہے. 8 دن کے بعد جمعہ پڑھائیں، جیسے عیسائی 8 دن کے بعد اتوار والے دن گئے تھوڑی سروس کر آئے. سروس کا لفظ ان کے میں بولا جاتا ہے عیسائیوں میں. بس جو کوئی گناہ کیا ہو اپنے پوپ کے سامنے، جو پادری اس کے سامنے جا کے اقرار کر لیں، وہ جانے، عیسیٰ علیہ السلام جانے. وہ چاہتے ہیں آپ بھی 8 دن کے بعد والے بندے بنیں. ہم کہتے ہیں اللہ کا واسطہ 8 دن بعد والے نہ بنو، پل پل والے بنو. 8 دن کے بعد رہے گا تو مذہب رہے گا، پل پل رہے گا تو دین رہے گا. دین قدم قدم پہ سکھائے گا. اسلام کو بطور دین لوگے تو یہاں ساتھ بیٹھنے والے کا بھی احساس ہوگا، گھر کے ساتھ رہنے والے ہمسائے کا بھی احساس ہوگا. وہ کافر ہو، جنہوں نے مدد کرنی ہو وہ مسلک نہیں پوچھتے. جنہوں نے مدد کرنی ہو نا، اور یہ ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں. آج گنگا رام ہسپتال ہے آپ کے، وہ مسلمانوں نے نہیں بنایا، گنگا رام تھا، ہندو تھا، اس کے نام پہ. گلاب دیوی چیسٹ کا ہاسپٹل ہے، ان لوگوں نے بنا. اسی طرح مسلمانوں نے، آج جاؤ ہندوستان میں ہزاروں مسلمان ایسے جو ہسپتال بنواتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ یہاں پہ صرف دیوبندیوں کا علاج ہو، یہاں صرف بریلویوں کا علاج ہو. آپ کو چلو یہ بات کے ساتھ بھی اختلاف کر سکتے ہو، جب آپ قبرستان سے گزرتے ہو ایمانداری کے ساتھ. آخری بات، موضوع میں اگلے جمعے مکمل کر لوں گا. جب آپ قبرستان سے گزرتے ہو تو ایک دعا السلام کہتے ہو، وہ سلام دہراؤ گے میرے ساتھ؟ السلام علیکم یا اہل القبور. معنی کیا بنتا ہے؟ او قبروں میں رہنے والوں، تم پر سلام ہو. دنیا میں تو دیوبندی وابی کے ساتھ سلام نہیں کرتے، قبروں میں تو جا کے سب کو کہہ رہے ہو. وہاں پہ بھی کہا کرو میرے مالک سلام میرا صرف بریلویاں نو دیویں، صرف دیوبندیوں کو مالک، اس میں جتنے شیعہ ہوں صرف ان کو سلام ہو. نہیں، اس کا مطلب ہے جو آپ نے پہچان بنائی ہے نا، وہ جیسے ہی سانس نکلے گی وہ پہچان بھی پھر ہو گئی. پہچان وہی رہے گی کہ یہ قبرستان قادیانیوں کا ہے یا مسلمانوں کا ہے. بیٹھے ہو سارے یار، یہ قبرستان کن کا ہے؟ وہ کہتے جی مسلمانوں کا ہے. یہ کن کا ہے؟ یہ عیسائیوں کا ہے. مسلمانوں میں تو سارے آ گئے. اب مولوی سے کہتے رہے ٹھیکہ کہاں گیا وہ مسلک والا. بہتر نہیں کہ دین اس سے لو جو آپ کو دھلا ہوا شستہ دین دے. وہ کہے تو انسانیت کے لیے دل کو حسد سے، کینے سے، بغض سے پاک صاف کر لے. خواجہ معین الدین چشتی کا مسلک کیا تھا؟ داتا حجویری کا مسلک کیا تھا؟ حضور خواجہ سری شکتی کا کیا تھا مسلک؟ جنید بغدادی کا مسلک کیا تھا؟ با یزید بستامی کا مسلک کیا تھا؟ قبلہ عالم نور محمد مہاروی کا مسلک کیا تھا؟ بتا تو صحیح. صحابہ کا مسلک کیا تھا؟ حضور کی اہل بیت اطہار کا مسلک کیا تھا؟ اللہ کا واسطہ ہے یار، جو نعمتوں کو ٹھکرائے وہ کہتا سرکشی کرتا ہے، اور جس پہ نعمت مکمل ہو جائے. بات کو یہیں سے اگلے جمعۃ المبارک کو شروع کریں گے. نعمتیں ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی ظاہری نعمتیں پڑی ہیں، باطنی نعمت، اور پھر ساری نعمت جس پہ آ کے مکمل ہوگی پھر اس کا ذکر کر کے آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے. اعلان ایک بار پھر سن لے. کہتے ڈی ایس پی صاحب انشاءاللہ العزیز ابھی جمعہ کی نماز کے فوراً بعد کھلی کچہری ہے یہاں اسی مسجد میں تشریف رکھیں گے. آپ بھی تشریف رکھیے گا اور اپنے مسائل ان کے ساتھ ڈسکس کیجئے گا.